بہت کچھ چل رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. ایک زاویے سے بات سے آغاز کرتے ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, کچھ بڑی پریشان کن باتیں بھی ہیں, میں ان کا آگے جا کے تذکرہ کرتا ہوں. بہرحال ایک ہم نے دلچسپ پیش رفت یہ دیکھی کہ پچھلے کچھ عرصے میں, یعنی کچھ مہینوں پہلے, پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو بڑے مرکزی لوگ سمجھے جاتے تھے اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سوچا, اچانک یکے بعد دیگرے وہ منظر عام پر دوبارہ نمودار ہونا شروع ہوئے. نہ صرف نمودار ہوئے بلکہ متحرک ہوئے, نہ صرف متحرک ہوئے بلکہ انہوں نے ٹویٹس کا سہارا لیا, بلکہ انہوں نے ٹی وی انٹرویوز کا سہارا لیا, بلکہ انہوں نے پوڈ کاسٹ کا سہارا لیا, اور اب وہ کھلے عام اپنے اوپر ہونے والی آپ بیتی بتا رہے ہیں. اور ان میں سے اکثر لوگ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ حسن اتفاق ہے, حسن اہتمام ہے. ذرا ایک کچھ کڑیاں دیکھیے, آپ کو بڑے دلچسپ لگے گا یہ سارے کا سارا معاملہ. شیخ رشید احمد صاحب غائب تھے منظر عام سے. عید پر انہوں نے 25-30 پروگرام پھڑکا دیے اور بڑے کھل کے بات کی. شیخ رشید صاحب کی بہت سارے پروگرام سے ذرا کچھ گفتگو کا ایک عکس آپ دیکھیے. آپ کو انٹرویو دینے کے لیے فورس کیا گیا تھا؟ آف کورس میں 4 منٹ میں آ سکتا تھا اگر میں عمران خان اور بشرا بیگم اور 190 جو بھی ہے اور یہ سائفر اس پہ بات کرتا جو ان کے بیان تیار تھے. صحیح ہے. اگر میں ان بیانوں پہ دستخط کرتا, ان کی ویڈیو پہ بیان دیتا, تو میں بھی, میرے اوپر جو شاطی ہیں, میں کسی کے خلاف الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن آپ شاطی دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جنہوں سے رہا ہوئے, بالکل ایسے اس بنیاد پر کہ انہوں نے ہمارے خلاف شاطیں دی. اگر میں 4 سیکنڈ کے لیے بھی دستخط کر دیتا عمران خان کے خلاف, اس کی بیگم کے بارے میں جو انہوں نے ایک پورا دیباچہ تیار کیا ہوا تھا, اور تو مجھے 40 دن نہ کاٹنے پڑتے. انہیں پتا میری صحت خراب ہو گئی کافی زیادہ, میرا 40 کلو وزن کم ہو گیا. اچھا, کووڈ میں بھی ہوا تھا اور یہاں پہ؟ ہاں, کووڈ بھی 2 دفعہ ہوا مجھے, اور پھر وہ سمجھے کہ یہ بندہ کہیں متھے ہی نہ لگ جائے. پھر انہوں نے ہمارے آج کے مہمان حامد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, جن کا میں بہت شکر گزار ہوں. کچھ لمحات لوں گا ان کے, اس سے پہلے کہ ان سے گفتگو کا آغاز کروں. یہ آپ نے سنی شیخ رشید صاحب کی گفتگو, جو کہ سب کے لیے بڑی حیرانگی کا باعث تھی. اور یہ سارے جو لوگ بات کر رہے ہیں یہ کچھ سوالات کو بھی جنم دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ ان سارے لوگوں کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر بہت دباؤ تھا, اس لیے ہم سب یہ کرنے میں مجبور ہوئے, ہم نے یہ سب بعد لینا خواستہ کیا. تو پھر گزارش یہ ایک معصومانہ سوال جو جنم لے رہا ہے وہ یہ کہ کیا آج دباؤ ختم ہو گیا ہے؟ کیا یعنی کیا انہیں آج یہ ڈر نہیں ہے کہ اب جو یہ بات کر رہے ہیں تو کل صبح پھر کوئی دباؤ آ جائے گا؟ نہیں آنا چاہیے دباؤ, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دباؤ تو ہمیں کرنا پڑا, تو آج ان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جب یہ سب باتیں کر رہے ہیں تو کل صبح مزید دباؤ نہیں آ جائے گا اور دوبارہ پہلے سے زیادہ سخت وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ تو اگین اس پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب اچانک بہت ووکل ہوئے اور یکے وائس آف امریکہ سے انہوں نے جو آغاز کیا تو پھر سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. آخری انٹرویو اب سے کوئی 2 گھنٹہ 5 منٹ پہلے دیا ہے کاشف عباسی صاحب کو ARY پر, اور فواد صاحب کی گفتگو کی بھی ایک جھلک دیکھیے آپ. تحریک انصاف کی اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے, رؤوف حسن اور حامد خان ٹائپ جو لوگ ہیں, یہ وہ چوہے ہیں جنہوں نے کہ اس وقت آ کے تحریک انصاف کو اندر سے کھانا شروع کر دیا. جو پیڈ سپوکس پرسن ہیں اور یہ جس طرح سے حامد خان ٹائپ لوگ ہیں, جب تک تحریک انصاف ان سے جان نہیں چھڑاتی ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر سکتی. یہ سارے چوہے اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان سے قد کے بڑے لوگ PTI میں نہ آئیں. ساری جو اس وقت جو قیادت ہے تحریک انصاف کا, یہ جو گروپ ہے حامد خان گروپ, اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ چونکہ خود چوہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی تحریک انصاف میں نہ آئے تاکہ ان کی چاندی چلتی رہے. ہم یہ بھی پوچھیں گے حامد خان صاحب سے, اور یہ کہ فواد چودھری صاحب یہ نہ صرف یہ کہ اپنے اوپر ہونے والی آپ بیتی بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہتا ہی نہیں تھا سب کچھ کرنا لیکن مجھے کرنا پڑ گیا, بلکہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں. علی زیدی صاحب اچانک جلوہ افروز ہوئے ہیں, اب وہ بھی بیک ٹو بیک انٹرویوز دے رہے ہیں, پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, کوئی دن نہیں چھوڑے انٹرویوز دینے کا, اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں تو ابھی بھی PTI کے ساتھ کھڑا ہوں, میں تو کبھی دل سے گیا ہی نہیں تھا, وہ تو میری تو مجبوری تھی. ایک جھلک زیدی صاحب کی دیکھیے. ملنا نہیں چاہتے ابھی آپ, کوشش نہیں کی, فائدہ کیا ہے؟ مجھے پتا ہے نا, میں تو بالکل ملنا چاہتا ہوں, گلے مل کے رونا بھی چاہتا ہوں, لیکن جو آگے ملنے نہیں دیں گے یار, اتنی ساری باتیں شروع ہو جائیں گی. دیکھیں بگوڑے واپس آ رہے ہیں, یہ ابھی کیا مطلب فیملی کو آگے ہر ایک وائی شوڈ آئی گیٹ انٹو اٹ. ہاں, کیا میں ان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہا ہوں؟ میں ہر ایک سے, میں تو کہہ رہا ہوں میں تو بھیک مانگنے کو تیار ہوں. میں ان کی رہائی کے لیے بھیک مانگنے کو تیار. عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر سندھ, وہ بھی دوبارہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں, وہ بھی انٹرویوز دے رہے ہیں کہ میں تو چاہتا ہی نہیں تھا سب کچھ کرنا. دکھائیے ان کی بھی ایک انٹرویو کی جھلک. تو بتا دیں کہ کس کے دباؤ میں, کس کے کہنے پہ پارٹی چھوڑی.
نہیں ظاہر ہے کہ اپنے دل کا فیصلہ تو نہیں تھا نا. میں تو آپ کو پہلے بھی ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں کہ اپنے دل کا فیصلہ نہیں تھا. اب باقی بات چھوڑیں. تو کس کا تھا یہ؟ آپ کے دماغ میں کون بیٹھا تھا اس وقت؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا؟ آپ اسے میری کمزوری سمجھ لیں گے. تو اب کیا گارنٹی ہے؟ اب کیا گارنٹی ہے؟ اب طاقت کا ٹیکہ کون لگا رہا ہے آپ کو واپس آنے کے لیے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ عمران خان ہم لوگوں کو واپس لیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم واپس جائیں, لیکن ایک کاز کو جو سپورٹ کر رہے تھے اس کاز کو ضرور سپورٹ کریں گے. کوئی ضرورت نہیں ہے عمران خان کو کہ ہمیں واپس لے کے کوئی وزارتیں, سفارتیں, گورنرشپ یا اور چیزیں دیں. ہم نے ایک عرصے عمران خان کے ساتھ کام کیا, محنت کی, دل اور خلوص کے ساتھ کیا, پاکستان کو تبدیل کرنے کی خواہش لے کر چلے تھے. آج بھی ہے پاکستان کو تبدیل کرنے کی خواہش. سو یہ سارے کا سارا ماحول بن رہا ہے. ابھی ہم نے ٹویٹس اور بہت سارے اور چیزوں کا تذکرہ تو کیا ہی نہیں ہے. تو یہ اچانک کیا ہوا ہے؟ یہ حسن اتفاق ہے یا حسن اہتمام؟ ہم گفتگو کا آغاز پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب حامد خان صاحب سے کرتے ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ وقت دینے کا. حامد صاحب, پہلے تو جو سوال میں نے ویورز کے سامنے رکھا اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے اپنے ذہن میں جو سوال ہے وہ یہ کہ یہ افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے جو کچھ کیا وہ دباؤ کے تحت کیا, تو اس کا مطلب یہ, اور ہمیں بہت تشدد کا سامنا کرنا پڑا اس لیے سب کچھ کیا. تو پھر آج ان کے ذہن میں یہ ڈر نہیں ہے کہ ہم اب جو بول رہے ہیں اس سے بھی طاقت اور ہلکے خوش تو نہیں ہو جائیں گے, تو کل صبح پھر نہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑ جائے ہمیں؟ اور اگر انہیں ڈر ہے تو پھر اب کیوں کہہ رہے ہیں, اور اگر یہ ڈر نہیں ہے تو پھر یہ ڈر تو کل کیوں تھا جو آج نہیں ہے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ جو سوال کہہ رہے ہیں بالکل درست ہیں. یہ سارے سوال ابھرتے ہیں کہ پچھلے سال 9 مئی کے بعد یہ کس طرح بھاگ کے الگ ہوئے. نہ صرف بھاگ کے یہ الگ ہوئے تھے بلکہ انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر ایک نئی پارٹی بنائی پارٹی کے اندر سے, جس کا ہیڈ بنایا تھا جہانگیر ترین کو, ساتھ علیم خان کو, اور ان کے ساتھ یہ سارے صاحبان شامل ہو گئے. ساری قوم نے دیکھا. وہ تو کوئی چھپی بات ہی نہیں ہے, قوم کے سامنے وہ منظر ہے. ایک جو ہے استحکام نام کی کوئی پارٹی بنائی گئی تھی جو بری طرح ناکام ہو گئی ہے. خیال یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے, پی ٹی آئی کے بہت ساری لیڈرشپ کو نکال کے ہم علیحدہ پارٹی بنا لیں گے, اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی آپس میں. لیکن دیکھا کہ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے, اور ان لوگوں کو انہوں نے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا. یہ اتنے لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں اور جن کو پھر سوج رہی ہے واپس آنے کی, یہ وہ لوگ ہیں جو اس موقع پر, جو کہ بہت ہی مشکل ٹائم تھا پارٹی کے اوپر, جب ہر طرح کے الزامات پارٹی پر سختی, تشدد اور جبر ہو رہا کہتے ہیں ابھی کون سا مشکل وقت ختم ہو گیا ہے. کہتے ہیں اگر ہمارا کوئی ذاتی مفاد ہوتا تو ابھی کون سا خان صاحب باہر آ کر وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں پرسوں, ابھی بھی تو مشکل وقت ہی چل رہا ہے. یہ تو ہماری خان صاحب سے محبت ہے جب ہم دوبارہ بول رہے ہیں خطرات مول لے کر. بڑا سال انہوں نے تقریباً 1.25 سال لگ گیا وہ محبت واپس آنے کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہی لوگ جنہوں نے ان کو پارٹی سے الگ کیا تھا اور پارٹی سے الگ کر کے علیحدہ پارٹی بنانے پہ مجبور کیا تھا اور ان کو لانچ کیا تھا بطور سیپریٹ پارٹی کے, وہ سب اب وہی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ پھر پارٹی کے اندر ہم انڈکٹ کریں, ان کو پارٹی کا حصہ بنائیں, اور تاکہ پھر یہ پارٹی کے اندر جا کے ہمارے لیے کام کریں. پہلے تو اب کیونکہ وہ پارٹی سے الگ ہو گئے تھے, چھوڑ گئے تھے پارٹی, تو پارٹی جو ہے ان سے جان چھوٹ گئی تھی پارٹی کی. اب ایک دفعہ پھر انہیں لانچ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, انہی کوارٹر سے لانچ ہو رہے ہیں جنہوں نے ان کو الگ کیا تھا اور الگ پارٹی بنانے کو.